اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورۃ الشورى سورہ نمبر 26 سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کی طرف مبعوث کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دی کہ اے موسیٰ تم جاؤ فرعون کی طرف، وہ اور اس کی قوم دنیا کے اندر بہت باغی ہو گئے ہیں، وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی شہ سمجھ رہے ہیں، تو میں تمہیں مبعوث کرتا ہوں، تم اور تمہارا بھائی ہارون جو کہ تمہارا ساتھی تمہارا مددگار بنے گا اس کام میں، تم دونوں جاؤ اور فرعون کو اس بات کے اوپر آمادہ کرو کہ کیا تو اپنے رب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر تو اپنے رب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے تو ایمان لے آ، اور بنی اسرائیل کی جن کو تو نے کیپٹیو بنا کے رکھا ہے، غلام بنا کے رکھا ہے، ان کو ہمارے ساتھ بھیج۔ یعنی کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کا اب غلامی کا وقت اللہ کے منشا کے حساب سے ختم ہو چکا، اب ان کو امت مسلمہ بنا کر دنیا کی کوئی رسپانسبلٹی سونپنے کا وقت آ گیا ہے، تو میں بنی اسرائیل میں سے ہی انہی میں کا ایک بندہ ہوں جو اللہ نے چن لیا اور اللہ نے مجھے رسول بنا دیا۔ پھر ہمیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات کہہ دینا اور فرعون کا مذاق اڑانا اپنے دربار میں کہ دیکھو جی یہ آپ کے صاحب جو مجھے محسوس ہوتے ہیں یہ تو مجنون ہیں، یہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں وہ بھی میرے دربار میں آ کے، مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ میرے سامنے تو کوئی آنکھ اٹھا کے بھی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ متکبر تھا نا، عوام کو تو اس نے بالکل مسل کے رکھا ہوا تھا، کوئی زور سے بات کیا کرنا، آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں پا رہا ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول وہ تو کیا ڈرتے اس سے، انہوں نے ڈھنکے کی چوٹ پر حق کی بات بتا دی، اور کیونکہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور ہم نے یہ بات کل پڑھی کہ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، کہ اے موسیٰ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو خدا سمجھا اور میری قوم کو بھٹکانے کی کوشش کی تو لہٰذا میں تجھے جیل میں قید کر دوں گا اور بڑی سزا دوں گا۔ اس بات تک جو ہے آرگیومنٹ چلتا رہا، اور ہمیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کتنے بہترین انداز میں فرعون کے دربار میں کیا۔ قال رب السماوات والارض، فرعون نے پوچھا نا قال فرعون وما رب العالمین، کہ ٹھیک ہے تیری بات مگر تو مجھے یہ بتا یہ کون ہے نیا رب العالمین، میں تو اپنے سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتا کہ میں تو اقتدار والا دنیا میں ہوں، میرے تو حکم مانے جاتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ آیا نا الیس لی ملک مصر، کیا یہ ملک مصر کی حکومت میرے ماتحت نہیں ہے، اور یہ جو نہروں کا نظام ہے، دریاؤں کا نظام ہے، کینالوں کا نظام تھا وہاں پہ جس سے اریگیشن ہوا کرتی تھی، کیا یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے کہ میں جس کا چاہے نہر بند کر دوں اور جس کی چاہے نہر کھول دوں، تو لہٰذا میں بھی تو نیم خدائی میں شامل ہوں۔ جب ایک انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ اقتدار دیتے ہیں نا، بہت سے انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چند روزہ زندگی کی جو سلطنتیں اور طاقتیں مجھے دی ہیں شاید یہ جو ہے یہ میری حکومت ہمیشہ رہنے والی ہے، مگر ہمیشہ تو کوئی رہا نہیں۔ وہی کچھ اس فرعون کے دماغ میں بھی خناس بھرا ہوا تھا، اور لہٰذا یہ لوگوں کے اوپر راج کرتا تھا اور ان کے جسموں کے اوپر بھی راج کرتا تھا اور روحوں کے اوپر بھی حکومت کرنے کی کوشش کرتا تھا، یہ کہہ کہ میں بھی نیم خدائی کا حقدار ہوں، کہ مجھے بھی گاڈ نے
مصر میں یہ جو فرائنہ ہوتے تھے نا، ان کو مانا جاتا تھا یہ بھی خداؤں نے چن لیا اور ان کو خداؤں نے اپنی کچھ اتھارٹی دے دی، نیم خدائی۔ تو وہی ایسے متکبر کے سامنے موسیٰ علیہ السلام سر عام یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تو خدا نہیں ہے۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا اگر میں نہیں ہوں تو پھر بتاؤ وہ کون ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، تو ذرا بتا پھر وہ رب العالمین کون ہے، ذرا انٹروڈیوس کر۔ آپ سنیے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ میرا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ہر اس چیز کا رب ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اگر تو واقعی یقین لانا چاہتا ہے ذرا اس رب کی شان پہچان، تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا خطہ مصر ہے پوری دنیا کے مقابلے میں بھی، کائنات تو چھوڑ دو، وہ بھی اللہ نے تجھے بیخ میں دیا ہوا ہے۔ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دنیا میں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کا رب ہے۔ اس پہ جواب دیتا ہے فرعون قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے آس پاس والے جو سردار اور منسٹرز تھے فرعون کے، ان کی طرف فرعون دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم سن رہے ہو کہ یہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ مذاق، ان کا مذاق اڑا رہا ہے طنزیہ انداز میں، ذرا سن رہے ہو؟ ایک بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں؟ ذرا سنیے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام اپنا آرگیومنٹ کنٹینیو رکھ رہے ہیں اور اپنے رب کا جو تعارف ہے نا، جو اللہ کا ان کو حکم تھا کہ جا اور اپنے رب سے ان کو اس رب العالمین کا ذرا تعارف کرا ان کیڑے مکوڑوں کو کہ وہ رب اصل میں کون ہے۔ تو یہ وہاں سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے فرعون، کیونکہ فرعون بہت بڑا پولیٹیشین تھا، اس کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں جو ہیں یہ کسی نہ کسی انسان کے دل میں تو کچھ نہ کچھ میرے مقابلے میں خناس پیدا کر دیں گی۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی ول پاور توڑنے کی کوشش، ان کے ساتھ آرگیومنٹ کرنا اور کسی حق کی بات کا آرگیومنٹ کر دینا فضول بات بول کے۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے میرا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک ہے۔ تو یہ ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہے فرعون ذرا سنتے ہو تم سب کہ یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کنٹینیو رکھتے ہیں قال ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ جو رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا اور تمہارے ساری پشتوں کا رب بھی ہے جو گزر چکے۔ فرعون کہتا ہے قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہ مجھے محسوس ہوتا ہے یہ جو رسول بنا پھرتا ہے، جو تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، یہ صاحب اس کا دماغ جو ہے یہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، مجنون ہے یہ۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے کہ اس کا جی یہ سرفرا آدمی کوئی آ گیا میرے دربار میں ایسی بات کر رہا ہے۔ تکبر دیکھیے آپ۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے فرعون کہ یہ مجنون ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں کہ میں مجنون ہوں یا نہیں، وہ اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کر رہے ہیں کہ فل انٹروڈکشن دے دو ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام کنٹینیو کرتے ہیں اپنی بات قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، میرا رب تو وہ ہے جو تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کا اور جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے اس کا مالک ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو ذرا پہچانو اپنے رب کا تعارف کہ وہ کون سی عظیم شان ہستی ہے جس کے ساتھ تم اپنے آپ کو ٹھہرا رہے ہو کہ میں بھی جی نیم خدائی رکھتا ہوں۔ سمجھ رہے ہو؟ قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، کہ اے موسیٰ اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو اپنا رب سمجھا تو میں ضرور بضرور تجھ کو قید خانے میں بند کر دوں گا، تب تجھے سمجھ آئے گی کہ رب کیا ہوتا ہے۔ دیکھو فرعون نے آرگیومنٹس کیے نا، اور فرعون اتنے آرگیومنٹ اس لیے کر رہا ہے کہ فرعون کا دربار میں خالی فرعون اکیلا نہیں تھا، عوام کے ریپرزنٹیٹیوز بھی موجود تھے، اس کی باقی فرعونی جو اس کے منسٹرز اور اس کے ملا اس کے لیڈرز بھی موجود تھے۔ فرعون حکومت کرتا تھا ڈر کی حکومت، ڈر لوگوں کے دلوں میں بٹھا کے۔
تو ایسی آرگیومنٹس اس کے تو کانوں کے اندر جیسے لوہا پگھلا کے ڈال گیا ہوگا کوئی کہ یہ شخص میرے سامنے ایسی بات کرتا ہے. اور یہ نہتا ہے, ایک لاٹھی ہاتھ میں, اس کے ساتھ ایک اور اس کا ساتھی ہے, وہ بھی بالکل سیدھا سادہ آدمی ہے, کوئی ان کے پاس ویپنری نہیں ہے, کوئی فورس نہیں ہے, اور ڈنکے کی چوٹ پر آنکھوں سے آنکھیں ملا کے مجھے کہہ رہا ہے یہ سب چیزیں. تو وہ فرعون اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ میں کس طریقے سے اس کو ٹیکل کروں, کیونکہ اس کو یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ موسیٰ کی طرف ٹلٹ ہو رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی بات کسی کے دل کے اندر گر نہ کر جائے. تو آخر کار اس نے یہ شروع کر دیا کہنا کہ جواب تو نہیں دیا اس نے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا رب تو ہر چیز کا رب ہے, زمین اور آسمان اور جو اس کے درمیان ہے, مشرق اور مغرب, تمام مشرق اور تمام مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے, تمہارا بھی رب ہے, تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے. اس کا کوئی جواب فرعون نہیں دے رہا ہے, مگر ان باتوں کا جواب اس کے پاس ہے ہی نہیں. اس کو بھی پتہ ہے کہ میرے سے پہلے جو میرا باپ تھا وہ چند سال راج کر گیا, اس کے بعد وہ اس کو کیڑے پڑ گئے اور مر گیا. میں بھی ہوں تو مجھے بھی پیٹ درد بھی ہوتا ہے, سر درد بھی ہوتا ہے, میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی سونے کی ضرورت ہے, اور میرے کنٹرول میں ہے ہی کیا. مصر کتنا سا علاقہ تھا دنیا کے مقابلے میں, اور بھی بڑے بڑے امپائرز تھے نا. تو اس نے ڈرانے کی اب کوشش کی موسیٰ علیہ السلام کو, اور کہا کہ اے موسیٰ چپ ہو جا, اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو رب سمجھا تو میں تجھے قید خانے میں ڈال دوں گا, یعنی کہ اب تجھ پہ سزا لاگو ہونے والی ہے. ذرا یہ آرگیومنٹ سمجھنے کی آپ کوشش کریے اپنے دماغ میں بھی. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا, اللہ تعالیٰ خالی اس کے اندر ہمیں مثال بیان کرتے ہیں اور فارمولا دیتے ہیں. اس فارمولے کا انالیسس ہر انسان کو اپنے دماغ میں کرنا پڑتا ہے کہ رزلٹ کیا ہو رہا ہے. اب اس سے زیادہ تو فرعون کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اس وقت, ہے نا. یہاں تو کہتا کہ قید کرو تو اس کو پھر قتل کر دیا جائے. وہ بھی دوسری جگہ آیا ہے کہ فرعون نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس موسیٰ کو ایک ہی بار راستے سے ہٹا دو, کیونکہ اب یہ پانی ہمارے سر کے اوپر سے نکل گیا ہے. دوسری چیز ہمیں پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اس محل میں ہی پروان چڑھے ہیں, ہے نا. وہ بھی ایک روب اس کے اوپر تھا کہ یار یہ تو اسی محل میں رہا ہے اور شہزادی کی طرح رہا ہے, اور غالباً جو فرعون اس وقت تھا نا وقتی, وہ اسی ماں کی غالباً اولاد تھی, یا مطلب سیم ایج کے تھے موسیٰ علیہ السلام اور وہ. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام محل میں پرورش پا رہے تھے, یہ جو فرعون تھا اس وقت یہ بھی بچہ تھا, یہ بھی اسی ایج کا تھا. تو لہٰذا وہ بھی اس کے دماغ میں ہے کہ ڈائریکٹلی تو ادغام کرنا پاسبل نہیں ہے, مگر اس طرف جا رہا ہے فرعون کی جیل میں ڈال دوں گا اور قتل کر دوں گا آہستہ آہستہ. ڈائریکٹلی کیوں نہیں کہہ پا رہا ہے وہ, یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. تو جیسے ہی اس نے کہا کہ میں تجھے قید کر دوں گا, موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں قَالَ أَوَلَمْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ, کیا تب بھی تو مجھے قید کر دے گا کہ اگر میں اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی تیرے سامنے لے کے آؤں. تو فَأْتِنَا, فرعون کہتا ہے لے آ بِهِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ, لے آ نشانی, اگر اللہ تو کہتا ہے تو اللہ کا رسول ہے, ہماری طرف بھیجا گیا ہے, ہم کیسے مان لیں, دکھا کچھ ایسی چیز کہ ہم مان جائیں تو واقعی اللہ کا رسول ہے. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی لاٹھی زمین پہ دے ماری, اور یکا یک وہ بن گیا ایک زندہ اژدہا, ایک لچکدار سانپ, مبین کھلے عام, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی. ایک لاٹھی کیا ہوتی ہے, مردہ چیز ہوتی ہے نا, مردہ چیز ایک دم زندہ جاندار اور خطرناک اور زہریلا اژدہا بن جانا, مردہ چیز زندے میں کنورٹ ہو جانا, یہ کس کی شان ہے, یہ کون کر سکتا ہے؟ رب العالمین کے علاوہ اور کوئی نہیں نہ کر سکتا. یخرج حی من المیت و مخرج المیت من الحی, وہ مردوں کو زندوں سے اور زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے, ایکسٹریکٹ کرتا ہے. تو الگ الگ وقتوں پہ الگ الگ زمانوں میں جو اللہ کے رسول بھیجے گئے, اس وقت کی یہ نا یہ جو نزاکت کے حساب سے اس
علاقے کے لوگوں کی مینٹلٹی اور ان کی ذہنی ارتقاء، ذہنی ڈیولپمنٹ کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھائے الگ الگ وقتوں پہ۔ جو معجزہ جس وقت اپروپریٹ تھا وہ معجزہ اس وقت دکھایا گیا۔ اس وقت اس علاقے کے لوگ اسی ان کی مینٹل جو تھی نا، پرواز ہوتی ہے نا، انسانی دماغ بھی پرواز کرتا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے انسان کا دماغ جو تھا آج اس سے تھوڑا زیادہ اپ گریڈ ہو گیا ہے۔ اسی طرح آج سے 1000 سال پہلے والے کا دماغ تھوڑا لیول نیچے تھا، ماحول کچھ الگ تھا، وقت کچھ اور تھا، ریکوائرمنٹس کچھ اور تھی۔ تو یہ والا معجزہ جو تھا، جادوگری اور یہ آنجڑ پانجڑ، ان کے اوپر بڑے یہ لوگ فدا ہو جاتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا معجزہ دکھایا جو جادوگری نہیں تھی۔ جادوگر کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں یا وسوسہ پیدا کرتے ہیں تو آپ کو کچھ چیز نظر آنے لگتی ہے، وہ ہوتی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کسی جن کو کنٹرول کر دیں گے اور آپ کے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے یا کچھ کر دیں گے، اور پھر کچھ ایسی چیزیں آپ کو دکھائیں گے، سیب ہوا میں اڑ رہا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے، یہ کیا انجڑ پانجڑ ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر وہ لوگ بڑے مائل تھے۔ جادوگر میں یہ مصر کے اندر جادو ٹونا وغیرہ بڑا عام تھا۔ مگر جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھایا نا، وہ حقیقت دکھائی کہ مردہ چیز زندہ چیز کے اندر کنورٹ ہو گئی۔ وہ ہوا میں سیب اڑنا، اس کے اوپر جو فدا ہیں، وہ اس چیز کے اوپر کیسے سرنڈر کرنے چاہیے تھے، ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ یکایک بن گیا ایک اژدہا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور انہوں نے اپنے بازو کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا اور وہ چمکتا تھا جیسے سورج چمکتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی نور کی کیا اس کے اندر پرچھائی ان کے ہاتھ سے نکالی گئی، اس کے ایکچولی میننگ کیا ہے؟ اتنا تو کلیئر کٹ پتہ ہے کہ جب ہاتھ نکالا اور وہ چمکتا تھا۔ کچھ تفسیروں میں لکھا ہے وہ بنا کسی عیب کے بالکل سفید تھا۔ تو وہ کیا لائٹ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے نکالی اور سارے فرعونیوں کے اوپر وہ پڑ گئی۔ کیا پتہ ان کو ان کی ول پاور توڑنے کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو انسٹرکشنز تھی ایسا کرو۔ اور جنرلی ہم جہاں پہ رہتے ہیں نا، یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی یہ دکھاتے ہیں نا اپنے دیوی دیوتا، ان کے ہاتھ کچھ چمک رہے ہوتے ہیں، ہاتھ سے کچھ نکلتا ہے نا۔ اور کل ہم نے ڈسکس کیا نا، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی کوئی قوم، ان کا کوئی قبیلہ جو مسنگ ہے وہ وہاں سے آ کے ادھر آ کے سیٹل ہو گئے، بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ بہت سی سٹوریز کامن ہیں جو یہ کامن سٹوریز کہتے ہیں۔ جیسے گائے کی پرستش موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی تھی اور ان کے اندر بھی ہے۔ ان کے کچھ دیوی دیوتا ہے، ان کی جو سٹوری ہے وہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، وہ دکھاتے ہیں چھوٹا سا بچہ ٹوکری میں ڈالا ہوا اور وہ دریا میں بہا دیا۔ دیکھتے ہیں نا فوٹو وغیرہ بھی جگہ جگہ لگے رہتے ہیں، جو یہ کرشن کے بولتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں ڈال کے دریائے نیل میں بہا دیا تھا نا اللہ کے حکم سے۔ اور یہ بولتے ہیں جی سمیہ تھی ان کی ماں، جنہوں نے کرشن کو ٹوکری میں ڈال کے پانی میں بہا دیا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی بادشاہ تھا کنس، اس نے حکم دیا تھا کہ تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں بھی تو یہی کچھ ہے۔ فرعون کو سپنا آ گیا تھا نا کہ کوئی ایسا شخص آنے والا ہے کہ جو تیری یہ ہوا اکھاڑ کے رکھ دے گا، جو تو نے ڈر کی ہوا بنائی ہوئی نا لوگوں کے اوپر، دنیا کے اندر تو متکبر بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کو تو پہچانتا نہیں ہے۔ اللہ عنقریب اپنا ایک ایسا بندہ، تو اس نے بھی حکم دے دیا تھا فرعون نے، پھر سارے بچوں کو قتل کیا جائے بنی اسرائیل کے، مگر اللہ کی شان دیکھو، سب کو قتل کر دیا، مگر جو جڑیں اکھاڑنے والا تھا وہ انہی کے گھر میں پھر پروان چڑھا ہے۔ اللہ کی شان، کون اللہ تعالیٰ کے پلان کے خلاف کر سکتا ہے نا؟ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ چالیں چلتے ہیں اور اللہ بھی پلاننگ کرتا ہے، اور اللہ کی جو پلاننگ ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ تمہارے دماغ اللہ کے خلاف کیا چال چلیں گے؟ تم تو خود اللہ کے ڈیزائنڈ اسپیشی ہو، اس کے خلاف کیا کر سکتے ہو تم؟
تو وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو جب انہوں نے اپنا بازو اپنا ہاتھ اپنے بازو کے تلے سے نکالا تو وہ چمکتا دھمکتا ہوا تھا، نور ان کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ قَالَ لِلْمَلَاءِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، تو فرعون نے اپنے ارد گرد کے، دیکھیے یہ سرکش تھا نا، متکبر تھا اور بہت بڑا پولیٹیشن تھا، اس کو پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ مسئلہ کوئی عام چیز نہیں اس نے دکھائی ہے، ایک دم اس کو اپنی کرسی خطرے میں محسوس ہوئی، اور اس کو یہ بھی پتہ لگا کہ میں اکیلا یہاں نہیں ہوں، دربار میں ہزاروں لوگ موجود ہیں، ان سب نے یہ کچھ دیکھا، تو یعنی میری اتھارٹی جو ہے اب چیلنج ہو رہی ہے۔ مگر اس نے تو ہپوکریسی کرنی تھی نا، اور ہمارے بھی لیڈرز ہپوکریسی جو ہیں وہ یہیں سے سیکھتے ہیں۔ یہ فرعون جو تھا نا، ان کی بہت مینیفیسٹیشن دنیا میں آئی، آج بھی ہیں وقتی فرعون اور وقتی نمرود اور وقتی حامان اور وقتی قارون، بہت یہ آج تو ٹنز میں ملیں گے آپ کو۔ تو یہ ایک دم کہنے لگا کہ لوگ کہیں اورینٹ نہ ہو جائیں موسیٰ کی طرف، کہ اپنے ارد گرد والوں سے کہتا ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے، بڑا دماغ اس نے لگا کے سوچا ہوگا یہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، یہ کوئی جادوگری اس نے سیکھ کے آیا ہے، اس جادو کے زور پر یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس ملک سے نکال دینا اور خود اقتدار میں آ جانا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے اپنے جادو کے زور پر، ٹھیک ہے۔ فماذا تعمرون، تو اے میرے ساتھیوں، میرے درباریوں، میرے منسٹروں، مصر کے لیڈروں، یہاں تو سارے ایڈوائزرز اس کے موجود ہیں، کیا آپ حکم دیتے ہو؟ حکم یہ خود جانتا تھا کیا کرنا ہے، یہ فرعون تھا، یہ حکم کا کسی کا پابند نہیں تھا، مگر ایک نا مینٹل انجینئرنگ، برین کی انجینئرنگ کس طرح کی جاتی ہے کہ مجھے تو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے، آپ بتاؤ کیا کرنا ہے، میں کیا ڈروں گا اس سے۔ وہ ڈر گیا، اندر سے سہم گیا ہے، مگر تھوڑا سا روب رکھنے کے لیے۔ قالوا ارجع واخاہ، کہنے لگے اس کے چمچے، اے ہمارے سردار فرعون ایک کام کرو، اس کو روک لو اور اس کے بھائی کو بھی ابھی روک لو۔ فی وابعث فی المدائن حاشرین، اور ایک کام کریے تمام شہروں میں وہ ڈنکے بجوائیے اور کیا کہیے، اعلان کرنے والے سارے شہروں میں پھیلا دیجئے، یاتوک بکل سحار علیم، اور ہر ماہر جادوگر کو اپنے دربار میں بلائیے، اپنی عوام میں سے جو جادوگر لوگ ہیں نا ان کو آپ اپنے دربار میں بلائیے۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، بس جادوگر جمع ہو گئے ایک معین دن کے وقت مقرر پر۔ وہ کہانی سورۃ الطٰہٰ میں آئی ہوئی ہے ڈیٹیل کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے روکا اور لوگوں کو کہا ابھی مت ماننا اس کی بات، ہم تمہیں پروف کر کے دکھائیں گے کہ یہ جادوگر ہے، ہم اس سے زیادہ بڑے جادوگر لے کے آئیں گے اور وہ اپنے کرشمے تمہیں دکھائیں گے، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ بھی جادوگر ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ بڑی ان ڈیپتھ سمجھنے کی باتیں، کس طریقے سے یہ پالیسی چلتے ہیں اپنی۔ حق جب آ جاتا ہے نا سامنے، پہلے تو حق والا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے کھڑا، سارے ان کے چلے اور چاٹے ہوتے ہیں، مگر اگر کوئی حق بیان کرنے والا آ جائے نا، ان کی ہوا ایک دم نکل جاتی ہے، تو اس کے بعد یہ کیسی چالیں چلتے ہیں۔ تو سورۃ الطٰہٰ میں آیا، انہوں نے یہ کہا کہ جادوگروں کو بلاؤ، اور ایک ان کا فیسٹیوٹی کا دن تھا، ایک فیسٹیول آنے والا تھا، جب ایک بڑے میدان میں ساری قوم جمع ہوتی ہے، تو ایک بڑے میدان میں ایک اسٹیڈیم کے اندر جادوگروں اور موسیٰ کا کمپٹیشن کرواؤ، اور ضرور بس ضرور جادوگر غالب ہو جائیں گے، دیکھ لینا۔ انہوں نے لوگوں کے دماغ کو سٹاپ کر دیا اور کہہ دیا ابھی ذرا رکو کچھ دن کے لیے، زیادہ بھاوناؤں میں بہنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے جادوگر آنے والے ہیں میری عوام کے، وہ اس سے بھی اچھے ماہر جادوگر ہیں۔
فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوم، تو آ گئے سارے جادوگر اپنے انجڑ پنجڑ لے کے. جادوگر کیا شے ہوتی ہے کوئی معیار ہوتا ہے ان کا؟ سب سے لو ضمیر والے لوگ یہ کام کرتے ہیں. وہ کیا ہوں گے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے سامنے کیا کھڑے ہوتے، مگر آ گئے چمچہ گیری کرنے. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، اور کہا گیا تمام عوام سے، ساری عوام سے مصر کی، کیا تم بھی جمع ہوں گے؟ کیا تم بھی جمع ہوں گے؟ جب فرعون کہتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے جمع رہو، ہے نا. یہ فرعون تھا نا، کوئی عام بندہ نہیں تھا. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تاکہ جب جادوگر غالب ہو جائیں گے نا ہم ان کی پیروی کریں گے. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے آلریڈی یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جادوگر ہی غالب ہوں گے اور ہم جادوگروں کی پیروی کریں گے. موسیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹا ہے، یہ بھی ایک جادوگر ہے، مگر اس سے بڑے بڑے جادوگر ہمارے پاس یہاں مصر میں موجود ہیں. تو لہٰذا اے لوگوں، ابھی بھاوناؤں میں بہنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا انتظار کرو، ہم ایک کمپٹیشن کروانے والے ہیں جہاں پہ جادوگر آئیں گے. اور آپ دیکھیے آلریڈی یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ جادوگر ہی جیتیں گے، کیونکہ یہ یہی ماننا چاہتے تھے نا. جب اللہ کا کوئی رسول کسی علاقے میں مبعوث ہوتا ہے نا، وہ وہاں کے سسٹم کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس وقت کا جو سسٹم ہوتا ہے نا وہ ایک باطل نظام ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن والا نظام ہوتا ہے، جہاں پہ کچھ اقتدار والے لوگوں نے عام عوام کو پیس کے رکھا ہوتا ہے. قرآن میں کتنی جگہ ہم یہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول مبعوث کیے اور پھر جیسے کہ مثال دی، ہم نے نوح کو بھیجا اور ابراہیم کو بھیجا اور اس کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ، اور اے نبی اب ہم تمہیں مبعوث کرنے جا رہے ہیں لِيَقُونَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، وہ اس لیے کرنے جا رہے ہیں تاکہ انسانیت عدل اور انصاف کے اوپر قائم ہو. یہ کوئی فارمیلٹی کے لیے رسول نہیں بھیجے جاتے ہیں، کتاب نازل نہیں کی جاتی ہے. یہ تمہاری زندگیوں کو انڈیویجولی اور تمام ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہے. لِيَقُونَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، مطلب انسانیت عدل اور انصاف کے اوپر قائم ہو. اور عدل اور انصاف تبھی آ سکتا ہے دنیا میں جب رب العالمین کے حکم مانے جائیں. جس حکم کو اللہ کے حکم کے خلاف آپ کرو گے دنیا کے اندر تباہی مچ جائے گی. آج دیکھو فائنینشل سسٹم اللہ کے حکم کے حساب سے نہیں ہے، تو اکثر اور بیشتر انسانیت کولو کا بیل بنی ہوئی ہے، غلام بنی ہوئی ہے، اور چند ایلیٹ کلاس عیاشیاں کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم دنیا میں کیا دیکھتے ہیں آج؟ آپ ریسرچ کر کے دیکھیے، دنیا کی تمام ویلتھ جو ہے ٹاپ 1% لوگوں کے کنٹرول میں ہے، بڑے بڑے کیپٹلسٹک لوگ. اور عام عوام جو ہے نا 95%، وہ بیچارے صبح 8 بجے سے شام کو 8 بجے تک ڈیوٹیاں پھٹکارتے پھریں گے، پھر جا کے وہ کہیں اپنا کھانا کھا سکتے ہیں، اپنی دوائیوں کا جو ہے سلسلہ کر سکتے ہیں. اور جب ایک انسان اس طریقے سے صبح سے شام لگا رہے گا، وہ کہاں اپنے رب کو پہچاننے کا ٹائم؟ اس کو رات کو جا کے بستر پہ وہ سو جائے گا، وہ بھی اگر نیند آ گئی، ورنہ زیادہ تر تو ڈپریشن کے ہی مریض ہیں، اینٹی ڈپریسنٹ لے کے نیند آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں وہ اسی لیے مبعوث کیے جاتے تھے کہ وہاں کی جو ایکسپلائٹیشنز کو ختم کی جائے، انسانوں کو انسانیت کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لایا جائے. میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا نا، جہاں پہ اللہ کا قانون فالو کیا جائے گا وہیں پہ عدل اور انصاف آ سکتا ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے دنیا میں اگر قانون سازی کسی اور کے اقتدار میں دے دی جائے، سپوز کریے اگر خالی مرد قانون بنائیں، مرد قانون جو بنائیں گے وہ اپنی مینٹلٹی کے حساب سے، اپنی سائیکلوجی کے حساب سے بنائیں گے، وہ عورتوں کا تھوڑی سوچیں گے، ہے کہ نہیں؟ وہ اتھارٹیان اپنا مردانگی کے حساب سے جو ان کی اپنی سوچ ہے. اگر عورت قانون بنائے گی، اس کا اپنا دماغ اللہ نے دیا ہے، اپنی سائیکلوجی ہے، وہ اس حساب سے قانون بنائے گی. وہ تھوڑی سوچے گی کہ مرد کیا سوچ سکتا ہے، اس کی کیا خواہشیں ہیں. اگر فیکٹریوں کے مالک کیپٹلسٹک قانون بنانے لگ جائیں، وہ کبھی لیبر کلاس کا سوچیں گے؟ وہ تو قانون سازی جو ہے اپنے حساب سے کریں گے نا. جو آج ہے ننگا کیپٹلسٹک سسٹم ہے آج، اوریاں.
اچھا اب خالی لیبر کو بتاؤ قانون سازی کرو، تو وہ تو پھر مالک کا نہیں سوچیں گے، وہ تو خالی اپنا ہی سوچیں گے۔ اس کا مطلب کہ قانون سازی انسان کے